الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو کم کرو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے پیارے دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الزمر قرآن پاک کی 39 نمبر سورت اور اس کی 53 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ گناہ کے باوجود میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں نا امید نہیں ہونا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سارے کے سارے گناہ بخشنے پر قادر ہے۔ جمیعا، الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا کسی قسم کے گناہ ہوں، ان سب گناہوں کو بخشنے پر وہ قادر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنی مخلوق اس کو ایک امید دلائی ہے کہ اگر گناہ ہو گئے تو آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کے صدقے آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ طبرانی اور ابن جریر کی حدیث مبارک سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے اپنے گھر آیا ہوں۔ گھر کے دروازے پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، میں گھر میں داخل ہو گیا۔ جو میری عشاء کی نماز باقی رہتی تھی وہ میں نے پڑھی۔ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر گزری ہے کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں باہر نکلا، دیکھا کہ وہی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ میرے سے کہتی ہے کہ ابو ہریرہ، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا، اور اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں مجھے ناجائز حمل ہو گیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو جان سے مار دیا۔ اب دو گناہ وہ بتا رہی ہے، پہلا گناہ زنا اور دوسرا ناحق قتل، دو گناہ بتا رہی ہے۔ کیا میرے لیے بخشش کی کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سن کے اس سے کہا کہ تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ یا جنت کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت رونے لگ گئی، اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا خوبصورت چہرہ بنایا، اتنا خوبصورت جسم بنایا، تو کیا یہ دوزخ میں جلنے کے لیے تھا؟ اب اللہ تعالیٰ کی اس خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے وہ روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگلی صبح میں نے فجر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے سارا رات والا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے سارا واقعہ سن کے فرمایا، ابو ہریرہ تو نے اس عورت کو غلط جواب دیا ہے، تو نے اس عورت کو غلط جواب دیا ہے۔ کیا تو نے سورہ فرقان کی یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے سورہ فرقان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 25ویں سورت سورہ الفرقان، اس کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 یہ تلاوت کی۔ اب ذرا سنیے وہ تلاوت اور وہ آیات۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا،
یہاں پہ ایک جرم کا ذکر کیا، اور وہ جرم کیا ہے؟ شرک، کہ کوئی شخص ایسا ہے جو شرک نہیں کرتا. والذین لا يدعو مع اللہ الہا آخر، ایسا شخص جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ ناحق قتل بھی نہیں کرتا. اب دوسرا جرم بھی بتا دیا، قتل، اور تیسرا فرمایا ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتا. جو شخص یہ 3 گناہ کر لے، یا ان 3 میں سے کوئی ایک گناہ کر لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس شخص نے یہ 3 گناہ یا ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لیا، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی سزا ہر صورت میں پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اس گناہ کا بدلہ پائے گا. یہ تھی آیت نمبر 60. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 3 گناہوں میں سے 2 گناہ وہ عورت کر چکی ہے، اور اس کا وہ اقرار کر رہی ہے کہ میں نے یہ 2 گناہ کیے ہوئے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اگلی آیت جو 69 نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن شخص نے یہ 3 گناہ کیے ہوئے اس کے لیے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن میں اس کی سزا بڑھا دوں گا. میں اس کی سزا یضاعف لہ العذاب، میں اس کے عذاب میں اضافہ کر دوں گا. اگر اس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے تو میں بڑھا کے اس کو 11 یا 12 سال کر دوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو یہ ذلیل کرنے والا عذاب، یہ ذلیل کرنے والا عذاب اس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا. اب یہ 2 آیتیں پڑھ کے ابھی آپ نے تیسری آیت مبارک پڑھی، آیت نمبر 70. سنیے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اِلَّا مَن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کے ساتھ اگلا کام کیا ہے؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے. اب یہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ اس نے توبہ کی، جو گناہ چھوڑ دیا، اور اب اس نے نیک عمل شروع کر دیے. اب ذرا سنیے اس کی جزا کیا ہے. یہ تینوں گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر اس نے یہ گناہ کرنے کے بعد پکی توبہ کر لی اور نیک عمل شروع کر دیے تو میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. جہاں جہاں اس کا گناہ لکھا ہوا تھا وہاں وہاں میں اس کی نیکیاں لکھ دوں گا. اس سے بڑا مجھے بتائیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا ہے کہ ہم نے گناہ بھی کیے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو یہ سننے کے بعد میں اس عورت کی تلاش میں نکل گیا، لیکن وہ عورت مجھے عشاء کے وقت ملی. جب ملی تو میں نے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں. وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ سجدے میں گر گئی اور رونے لگ پڑی اور کہتی ہے کہ میرا رب کتنا غفار، کتنا ستار اور کتنا رحم کرنے والا ہے، جو میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس نے میرے لیے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اس نے میرے لیے جنت کا راستہ کھلا رکھا ہے. یہ بات کرنے کے بعد اس نے توبہ کی اور اس خاتون نے اپنی لونڈی اس کو آزاد کر دیا ایک کفارے کے طور پہ کہ میں اس کو اللہ کے راہ پہ. اب آئیے آپ کو ایک حدیث مبارک اور مسلم کی سناؤں. مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اب سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے 2 باتیں تو بڑی واضح ہو گئیں کہ وہ مسلمان ہوگا.
مسلمان ہی جنت میں جائے گا نا. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہے. اب دوسری بات کہ وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ گناہگار ہے اور اس کے نامہ اعمال میں سب سے کم نیکی ہیں یا نیکی ہے ہی کوئی نہیں, تو تبھی وہ آخر میں جائے گا سب سے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. وہ ایک شخص ہے جب اس کا حساب ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا, جو فرشتے حساب لینے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے اس کے کبیرہ گناہ اس کے سامنے نہیں پیش کرنے, اس کے صرف چھوٹے گناہ صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں, صغیرے گناہ, چھوٹے گناہ وہ اس کے اوپر کھولنے. اب وہ فرشتے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرنے شروع کر دیں گے کہ تو نے فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ یہ گناہ کیا تھا. اب اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہوگا, وہ مان لے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. پھر وہ دوسرا گناہ بتائیں گے. اب جیسے جیسے گناہ فرشتے اس کے سامنے کھولتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ ڈرتا جا رہا ہے. اب اس کا اندازہ یہ ہے کہ میرے یہ گناہ جیسے کھلیں گے ابھی تو بڑے گناہ بھی آنے ہیں, اب میری سزا کتنی ہوگی. اب یہ سنتے ہوئے ڈرتا جا رہا ہے, اللہ کے سامنے ڈر سے اور زیادہ خوف زدہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب میں دوزخ میں ڈالا جاؤں گا اور میری اتنی سزا ہوگی. اتنے میں جب وہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ اس کے سامنے کھل چکے, اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دے گا کہ اے فرشتوں اس کو بتاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں, میں نے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. اب یہ کان, اس کے کان میں بھی آواز پڑ جائے گی. اب پہلے وہ ڈرا ہوا بیٹھا ہوگا, یوں بالکل ڈرا ہوا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہونا ہے. جو یہ آواز سنے گا تو ایک دم سے اکڑ کے بیٹھ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, یوں کر کے کہے گا یا اللہ میرے تو ابھی تم نے چھوٹے گناہ بتائے ہیں, میرے کبیرے گناہ تو پیچھے ہیں, میرا ان کا بھی حساب کرو. ایک وہ چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرا ہوا ہے, اور اب وہ بڑے گناہ کے لیے کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹے گناہ کی نیکی بھی چھوٹی بنے گی اور بڑے گناہ کی نیکی بھی بڑی بنے گی. اب وہ کہے گا کہ اللہ میرے بڑے گناہ پیچھے ہیں, میرے بڑے گناہ کا بھی حساب کرو. میرے پیارے دوستو, یہ وہ چیز ہے توبہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اس زندگی میں ہی, اس کو تو مرنے کے بعد ہوا نا, حساب کتاب ہوا, قیامت کے دن جا کے اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھلا اور اس کو بتایا گیا کہ میں تیری نیکی گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل دیے. اگر کوئی شخص آج کے دن پکی توبہ کرے اور نیک عمل شروع کر دے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ہی اس کے نامہ اعمال کے سارے گناہ نیکیوں میں بدلے جائیں گے. یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں ایک عرض کروں, ہمارے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میں گناہ چھوڑوں تو سارے چھوڑوں, گناہ چھوڑوں تو سارے چھوڑوں, ایک آدھے گناہ کی توبہ سے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے. آئیے ذرا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, یا اللہ کیا میں ایک گناہ سے توبہ کر سکتا ہوں؟ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت 102 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس کی مخلوق میں, آپ اور میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں, آپس میں نہیں, اللہ کے سامنے. مصلی بٹھائیں, آدھی رات کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں. تہجد بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں جن میں ایک تہجد ہے. آج کل رات لمبی ہوتی ہے, آسانی سے جاگا جا سکتا ہے. آپ اذان سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے اٹھیں, وضو کریں, اور اگر 2 نفل بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے تہجد ادا ہو گئے. اگر 2 نفل, ویسے 12 نفل ہیں, لیکن آپ نے اگر 2 نفل بھی پڑھ لیے تو آپ کے تہجد ادا ہو گئے. اور اس کے لیے ایک آسان سا مسئلہ, اگر آپ جاگ رہے ہیں, شب بیداری کرنی, شب بیداری تو اب رہ ہی گئی ہے, موبائل سے ہی کھیلنا ہوتا ہے اب تو بچوں نے ہمارے. تو اگر آپ کو آدھی رات گزر گئی ہے تو آپ آدھی رات کو جائے نماز ڈالیں اور اپنے تہجد پڑھ لیں, اگر آپ کی رات جاگنا ہے تو. اگر نہیں جاگنا تو پھر آپ سو جائیں. سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھیں, بھلے آپ 10 منٹ بعد اٹھ جائیں, 5 منٹ بعد اٹھ جائیں, گھنٹے بعد اٹھ جائیں, جب بھی آپ اٹھیں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اب پچھلی رات آپ تہجد کے لیے اٹھے, 2 نفل پڑھیں تہجد کے, اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں.
اپنی پیشانی رب کے سامنے ڈالیں، جھک جائیں اس کے آگے اور اس سے باتیں کریں. اب رب سے باتیں کریں، چپ کر کے نہ بیٹھیں. رب سے اس طرح باتیں کریں جس طرح ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں. یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں. اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ سے کرنا ہے، بندوں سے نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے. بندوں کے ساتھ گناہ کا تذکرہ، مثلا ایک بندے نے کوئی رشوت لی، وہ اپنے کسی دوست کو جا کے کہتا ہے کہ یار آج میں نے فلانی رشوت لی. اس بات سے منع کیا گیا ہے. اس بات سے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ جب ایک بندے نے رشوت لی کسی سے، اب اس کے دو گواہ ہیں. ایک گواہ اللہ کی ذات ہے اور ایک جس سے اس نے رشوت لی. یہ دو گواہ ہیں نا. اب جس کو وہ بتا رہا ہے اسے اس نے خود گواہ بنا لیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر گواہ مت بناؤ. اللہ نے جو ستار کہتے ہیں گناہوں کو چھپانے والا، اللہ نے آپ کے گناہ چھپا رکھے ہیں. تو آپ خود کیوں اپنے گناہ شوخی میں آ کے یا اپنے آپ کو وہ بڑا ثابت کرنے کے لیے آپ کیوں گناہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا اظہار اللہ سے کریں، بندوں سے نہ کریں. اللہ نے پردہ رکھنا ہے، بندوں نے آپ کا پردہ نہیں رکھنا. قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ ایک گواہ اور ہو جائے گا جس کے ساتھ آپ ذکر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ میرے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، میں نے یہ چوری کر لی، میں نے فلانے کا حق کھا لیا. اب یہ کرنے کے بعد خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اب ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے عملاً صالحا، وہ نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، نیکی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. وآخر سیئا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بول لیا، حق مار لیا، ڈیوٹی ادا نہیں کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. اب وہ نیک عمل بھی کرتے جا رہے ہیں اور برے کام بھی کرتے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں. اب یہ ہم ساروں کی یہی حالت، میری بھی یہی حالت ہے، میری بھی یہی حالت ہے. چلو نماز بھی پڑھ لی اور پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے پردے رکھے، میرے بھی پردے رکھے، آپ کے بھی پردے رکھے. اب یہ کام دونوں کے دونوں عمل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور یہ قرآن پاک میں نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندے ایسے ہوں گے جو نیک زیادہ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برے زیادہ کر رہے ہوں گے. آگے کیا فرمایا آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، جو بندہ نیک کام بھی کرتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ برے کام بھی کرتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیک کام کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو اس کے گناہوں کے اوپر غالب کر دے. اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو کہ اس کی نیکیاں بڑھاتا جائے اور اس کے گناہ کم کرتا جائے. میں اس کے اوپر ایک اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، اور بڑے عرصہ دراز سے میں اپنے دوستوں کو، بچوں کو، اب تو میرے زیادہ بچے ہی ہیں، میں ان سے ایک مشورہ ان سے دیتا ہوں. اپنے جو میرے نوجوان میرے ساتھ سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں، جو آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں یا جان بوجھ کے آپ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہ چھوڑیں، وہ نیکی نہ چھوڑیں. ہم کہتے ہیں نا وہ دیکھو جی فلانا نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ بھی بول دیا. اس نے جھوٹ کا حساب الگ دینا اور نماز کا حساب الگ دینا ہے. اگر وہ جھوٹ بھی بولے اور نماز بھی نہ پڑھے پھر ٹھیک ہے، نماز کا حساب الگ ہے. اس کے جھوٹ کی وجہ سے نماز کا حساب اس کا معاف کو نہیں ہو جانا، یا نماز کی وجہ سے اس کے جھوٹ کا حساب معاف نہیں ہو جانا. اس لیے اس کو چاہیے کہ نماز ادا کرے اور کوشش کرے کہ وہ جھوٹ چھوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. سنیے ذرا حدیث مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے. اب میرا سوال ہے کہ اللہ کی تو ٹانگیں نہیں ہوتی نا، اللہ کے تو بازو نہیں ہوتے، اللہ کے تو پاؤں نہیں ہوتے،
تو وہ 10 قدم کیسے اٹھاتا ہے؟ بندہ تو 10 قدم اٹھا لے گا نا، ہمارے ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ ٹانگوں سے پاؤں سے چلنے سے بے نیاز ہے، وہ تو نہیں چلتا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف چلنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نیکی اللہ کے لیے کریں، یہی مطلب ہے نا اس کا، کہ آپ نے نیکی شروع کی، اور کس کے لیے شروع کی؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے جب ایک نیکی شروع کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف ایک قدم اٹھا لیا، آپ نے اللہ کی طرف ایک قدم اٹھا لیا۔ اب خدا کیا کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھائے گا میں اس کی طرف 10 قدم اٹھاؤں گا۔ اب وہ 10 قدم کیا ہیں؟ آپ نے ایک گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف چلنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ کو 10 نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ آپ کو 10 نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو 10 نیکیوں کی توفیق ہے یہ کیا ہے؟ یہ 10 نیکیوں کی توفیق کیا ہے؟ یہ 10 قدم ہے۔ آپ نے ایک قدم اٹھایا تھا، آپ نے ایک نیکی شروع کی تھی، ایک گناہ سے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ میں سارے گناہوں کو چھوڑوں گا تو تب میں نیکیوں پہ لگوں گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ملے جلے اعمال کرتے ہو تو پھر بھی میں تمہارے نیکیوں کو کسی وقت بھی برائیوں پہ غالب کر دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے توبہ کا ایک اثر اور آپ کو دکھاؤں۔ سورہ نوح قرآن پاک کی 71 نمبر سورت اور اس کی 10 سے لے کر 12 تک 3 آیتیں، یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑے کام قرآن پاک کی ساری آیتیں کام کی ہیں، لیکن یہ تو آپ کے اور میرے روزمرہ کے کام کی ہیں، جس کے لیے ہم دا لگاتے، جھوٹ بولتے، ڈنکیاں لگاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم کرتے۔ یہ ذرا آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے نوح علیہ السلام سے، اپنے نبی سے کہا کہ اے نوح اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوایا کرو۔ آپ کے میرے لیے بھی یہی ہے نا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوایا کرو، کہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو۔ گناہ ہو گیا اب آپ اس سے توبہ کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم نے توبہ کی پکی توبہ تو میں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ ذرا سنیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی بارش برساؤں گا، رحمت کی بارش برساؤں گا، اور اس بارش سے پھر میں کیا دوں گا آپ کو؟ پھر سنیے، اگر آپ میں سے یا میں خود، اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ چیزیں نہ چاہتا ہو، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں ڈھیروں مال عطا فرماؤں گا۔ اموال جو ہے نا، اموال یہ مال کی جمع ہے، ایک مال تو دولت ہو گئی۔ ابھی ہمارا گاؤں ہے، ہم سارے دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے زمین بھی مال ہے، مال ڈنگر بھی مال ہے، ایسے ہی ہے نا، گاڑی بھی مال ہے ہمارے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں اس توبہ کے بدلے کیا عطا فرماؤں گا؟ مال عطا فرماؤں گا، اور ڈھیروں مال عطا فرماؤں گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں پتر دیاں گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا فرماؤں گا۔ کس کے بدلے بھائی بتائیں نا؟ توبہ کے بدلے۔ آپ توبہ کرنے والے تو بنے۔ اب ہماری تعلیم یہ ہوتی جا رہی ہے کہ میں نے اس کو دا لگانا ہے، اس کو چکر دینا ہے، اس کو فریب دینا ہے، اس کو جھوٹ بولنا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے تو پھر میرے مال بھی آئے گا، پھر میرے بچے آئیں گے۔ یہی ہمارے دماغوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اب قرآن پاک کو دیکھ کے اگر ہم توبہ کی طرف آ جائیں تو دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ توبہ کے صدقے ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ بے اموال وبنین ویجعل لکم جنات، جنت کہتے ہیں باغ کو۔ پھر میں تمہیں اس دنیا میں مال اور بیٹے دینے کے بعد تمہیں باغ عطا فرماؤں گا۔ میں تمہیں باغ عطا فرماؤں، یہ فصلیں باغ ہی ہیں نا، میں تمہیں یہ عطا فرماؤں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ باغ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کے اندر تمہاری اپنی نہریں اور کھال بہتے ہوں گے، اپنی نہریں اور اپنے یہی ہے نا آپ کی اور میری ڈیمانڈ۔ تو یہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے
کہاں سے پوری کر رہا ہے؟ توبہ سے۔ تو توبہ کیسے کرنی؟ ابھی آ جائیے میں توبہ پہ ایک عرض کروں۔ میں نے آج کے دن کے لیے آپ کے سامنے 3 گناہ جن کے اوپر توبہ کی میں نے بات کرنی، وہ میں تینوں کے تینوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دھیان سے سنیے، خود بھی توبہ کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں مجھے بھی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پہ پھر مجھے استقامت عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جرم دوسروں کا حق کھانا، دوسروں کا حق کھانا۔ میں نے آپ کا حق کھا لیا، آپ نے میرا حق کھا لیا، بہن بھائیوں نے وراثت میں ایک دوسرے کا حق کھا لیا، اور جانتے بوجھتے اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے محکمے والوں کا وغیرہ وغیرہ ہم ایک دوسرے کے حق کھاتے ہیں۔ حضرت سنیے مسلم شریف کی حدیث مبارک، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من اقطع شبرا من ارض ظلما، جس شخص نے کسی بھی دوسرے شخص کی ایک بالشت، گٹھ، اس کو آپ اپنی زبان میں گٹھ کہتے ہیں نا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کی ایک بالشت زمین دبا لی ظلم سے مراد ہے اس کی نہیں تھی اور اس نے دوسرے سے لے لی، تب وقع اللہ ایا یوم القیامت من 7 اراضین، جتنی جگہ اس نے دبائی ہوئی ہے اتنی 7 زمینوں کی ایک مٹی اکٹھی کر کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ 7 زمینوں تک کی، ہم سے میرا خیال ہے شاید من یا 20 کلو بھی نہ اٹھائی جائے، تو وہ 7 زمینوں تک اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ تب وقع اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، قیامت کے دن 7 زمینوں تک کی زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ من اقطع حقا مسلم بیمینہ، اور جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کے، یہ بھی اسی کے ساتھ کی ملتی جلتی حدیث مبارک ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے جھوٹ بول کے کسی دوسرے بندے کا حق مار لیا اور اس کے حق پر قبضہ کر لیا، یہ جو ہم مقدمے کرتے ہیں اس میں ایک بیان حلفی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بیان لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، پتہ ہے نا غلط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب جو جواب دعویٰ لکھنے والا ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھتا ہے، بیان حلفی دیتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، دونوں پارٹیاں جھوٹ، اس کے اوپر یہ حدیث مبارک ہے۔ جس بندے نے جھوٹ بول کے کسی دوسرے کا حق مار لیا، فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اس کے لیے دوزخ حرام ہو گئی اور جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی اور دوزخ اس پہ واجب ہو گئی۔ یہ بندہ جس نے دوسرے کا حق قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے کھایا تھا، اب یہ جنت کا حقدار نہیں رہا۔ تو یہ پہلی توبہ۔ آگے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر وہ جگہ تھوڑی ساری ہو، جو حق ہے وہ بڑا تھوڑا سارا ہو، تو پھر آپ نے فرمایا قال وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ وہ پیلو کی چھوٹی ساری ٹہنی کے برابر ہو، پھر بھی اس کے اوپر دوزخ واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی۔ پیلو کی چھوٹی ساری ٹہنی کے برابر اگر وہ جگہ ہے، پھر بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، خاص طور پہ میرے نوجوانوں اور بچوں، آپ کے لیے آپ کی عمر ہے، اس عمر میں توبہ کریں، اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا یقین کس بات پہ کہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے یقین ہے آپ اگر توبہ کریں گے، ایک دفعہ اس توبہ کی استقامت کے لیے امتحان آئے گا کہ آپ اس توبہ پہ کتنے پکے رہتے ہیں، اس توبہ پہ کتنے پکے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس توبہ پہ ٹک گئے، پکے ہو گئے، تو اب کیا آپ کو ملے گا؟ جنت تو واجب ہوگی ہوگی۔ ذرا ایک اور آیت مبارک سنیے، سورہ الاحزاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ بات کی کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ کون ہے آپ کا رب؟ آپ کا رب اللہ ہے۔ جس بندے نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس سے اگلا جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد وہ اس پہ پکا ہو گیا۔
صرف اتنا نہیں کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، اب آپ نے اس بات پہ پکے بھی ہونا ہے. اب آپ نے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، آپ نے رب کے آگے جائے نماز ڈالنا ہے، اپنی پیشانی ڈالنی ہے، اپنی پیشانی اس کے آگے رگڑنی ہے، اس کے ساتھ اپنی باتیں کرنی ہے. ثم استقاموا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو غربت دے دے، ہو سکتا ہے وہ بیماری کا کوئی امتحان دے دے، لیکن آپ نے اپنے بیماری اس سارے کے سارے امتحان پہ پکا رہنا ہے. اور پکا اگر آپ رہ گئے ثم استقاموا، تو آپ کو انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے فرشتے نازل کرے گا.